السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اللہ کی رحمت سے آج سورہ الممتحنہ ہم نے شروع کی ہے۔ ممتحنہ، امتحانہ، یمتحن، امتحان، اسی سے ممتحنہ، وہ صورت جس میں امتحان کی بات ہوئی ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس سورہ میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ خواتین جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ رہی تھیں، ان کے امتحان لینے کی بات ہے۔ اسی حوالے سے اس سورہ کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ سے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے، ان ایام میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی ایک بنیادی دلیل یہ ہے، ابتدا میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں وہ سیدنا حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک خاص واقعہ ہے، میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، وہ موجود ہے سورہ میں، اس پر گرفت کی گئی ہے۔ اور دوسرا ان خواتین کا جو مکہ سے مسلمان ہو کر آ رہی تھی، ان کا امتحان لینے کے بارے میں معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تیسری چیز، وہ خواتین جو مکہ مکرمہ میں مسلمان تھی، مکہ میں رہ گئی، یا یہاں مدینہ منورہ میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو کر آ گئے اور ان کی خواتین وہاں رہ گئی، یا کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں مدینہ منورہ میں وہ ابھی تک کفر پر مبنی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہے۔ تو اس سلسلے میں تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، تو ان کو قرآن مجید نے بالکل کھول کر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو ابتدا جو ہے وہ سیدنا حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے شروع ہوتی ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نے مشرکین مکہ نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حدیبیہ والا جو عہد تھا، پیمان تھا، ان کو توڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ بنا لیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کی خبر نہیں دی اور تیاری جو ہے وہ جاری رہی۔ تو سیدنا حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، ان کے بچے ابھی تک وہاں تھے مکہ مکرمہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تو خاندان کے خاندان وہاں ہیں، اور میرے صرف جو ہے وہ بیوی بچے ہیں، تو میں کسی طریقے سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے کسی سردار کو انہوں نے خط لکھا۔ کوئی خاتون آئی تھی مدینہ منورہ میں مکہ سے، تو اس کو انہوں نے دیا اور کہا کہ یہ میری بات جو ہے وہ بغیر کسی کو بتائے، یہ راز ہے تمہارے پاس، یہ آپ نے فلاں بندے کو جا کر میرا خط دینا۔ اور خط میں یہ لکھا تھا کہ میرے بچے یہاں ہیں، ان قریب مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو ان کا ذرا خیال رکھنا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ جو چاہے کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی کہ ایسے حاتم نے ورقہ لکھ کر جو ہے فلاں عورت کو دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جمع کیا، اور ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ
मिक़दाद इब्न असवद थे और सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला। इन 3 सहाबा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है वो यहाँ से जल्दी के साथ जाओ और एक रौदा खाक नाम में एक जगह है जो मक्के और मदीना के दरमियान है, वहां पर आपको एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खत है, वो लेके वापस आ। और ऐसे ही इन्होंने किया, ये लोग वहां पहुंचे और वहां वो औरत मौजूद थी। और फिर पहले उसने इनकार किया, बाद में जब इन्होंने धमकी लगाई कि हम तुम्हें नंगा कर देंगे, तो फिर उसने वो अपने बालों से निकाल के इसको दे दिया। तो बहरहाल अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इस पर सख्त गिरफ्त फरमाई। और इब्तिदा जो है इस सूरह मुबारका की इसी वाक़या से होती है। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम का तरीका और सुन्नत ये है कि अमूमन वो किसी बात पर गिरफ्त भी फरमाता है तो सिर्फ उसी शख्स का जो है वो टारगेट नहीं करता, बल्कि उमूमी बात होती है। इसीलिए यहाँ पर तमाम अहले ईमान को खिताब किया, ना कि सिर्फ उस एक शख्स को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ना बनाओ तुम, इत्तखज़ यत्तखिज़ु का मतलब होता है पकड़ना, बनाना। ला तत्तखिज़ू, ना पकड़ो, ना बनाओ, अदुव्वी, मेरे दुश्मन को, व अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मन को, औलिया, दोस्त। मेरे और तुम्हारे जो दुश्मन हैं उनको दोस्त ना बनाओ। तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, अलका युल्की, इल्का का मतलब होता है फेंकना या देना। तुल्कूना इलैहिम, डालते हो तुम या फेंकते हो तुम उनकी तरफ, बिल मवद्दा, मोहब्बत, तुम उनकी तरफ मोहब्बतें फेंकते हो। वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, और यकीनन वो तो कुफर कर बैठे हैं, वो इनकार करते हैं उस चीज का जो तुम्हारे पास हक आया है, जो हक तुम्हारे पास है वो उसका इनकार कर रहे हैं, और तुम उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हो। और ना सिर्फ ये कि वो कुफर कर रहे हैं, बल्कि युखरिजून रसूल व इय्याकुम, वो निकाल रहे हैं रसूल को, यानी जहां पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मक्का से निकाल दिया, वो तो तुमको, तुम्हारे रसूल को मक्का से निकालें, व इय्याकुम, ना सिर्फ रसूल को, तुम्हें भी वहां से जो है वो निकाल रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही सबब और वजह है, अंतुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, ये सबब ये है कि तुम अल्लाह पर, जिनको अपना रब समझते हो, उस पर तुम ईमान लाए हो। और इस वजह से उन्होंने रसूल को भी और तुमको निकाल दिया है, और तुम उनके साथ मोहब्बत कर रहे हो, तो तुम इस तरह मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरदाती, अगर तुम, अगरचे तुम निकलते हो जिहाद के लिए मेरे रास्ते में, यानी एक तो वो उन तुम्हारे साथ उनकी दुश्मनी ये है कि उन्होंने रसूल को और तुम्हें जो है वो इस पादाश में कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो निकाल दिया है, और दूसरा जुर्म तुम्हारा ये है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलते हो, वब्तिगा मरदाती, और मेरी रिदा को जो है वो तलाश करते हो, तो वो तुम्हें इस पादाश में भी तुम्हारे खिलाफ जो है वो हुए बैठे हैं। हालांकि तुम्हारा तो मकसद अल्लाह ताला की रिजा है, ना उनको तकलीफ देना है, ना उनसे जो है वो कुछ लेना है, ना, जबकि तुम्हारा मकसद मेरी रिजा होती है, लेकिन इसके बावजूद वो तुमसे नाराज होते हैं। तो सिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, सर्रा युसिर्रू का मतलब होता है पोशीदा अंदाज में कोई मामला करना, तो सिर्रूना इलैहिम, पोशीदा अंदाज में तुम उनकी तरफ भेजते हो, बिल मवद्दत, मोहब्बत के पैगाम। व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम, और मैं ज्यादा जानता हूँ उस चीज को जो तुम छुपाते हो, वमा अअलनतुम, और जो तुम ऐलानिया करते हो। तो गोया कि तुम्हारा एक एक मामला जो है वो मेरे सामने है। वमन यफ़अलहु मिनकुम, अब जो भी तुम में से ऐसा कोई मामला करेगा, फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील, तो यकीनन वो बहुत बुरे रास्ते पर जो है वो गुमराह हो जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खत वापस मंगवा लिया, और फिर जो है वो हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो बुलाया और कहा कि ये तुमने क्या किया, मस्जिद भरी है, साहबा बैठे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। और हातिब से जब पूछा गया तो हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो फैसला होगा मेरे सारा आंखों पर। आपने फरमाया, बताइए क्यों आपने ऐसा किया। उन्होंने कहा, मेरा ना तो आप, ना दीन इस्लाम, ना अल्लाह, ना किसी जाविये से भी मेरा कोई मकसद नहीं था कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए या दीन को नीचा किया जाए या अल्लाह की बगावत की जाए, कतन ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मेरे बीवी बच्चे वहां हैं, अगर मैं, चूंकि बाकी के सब के तो खानदान के खानदान वहां हैं, इनकी पूरी नस्लें हैं, और मेरे सिर्फ बीवी बच्चे हैं, लिहाजा मैं उनकी हिफाजत की गरज से सिर्फ इतना कि वो महफूज हो जाएं, और उनको बचाने की गरज से मैंने ऐसे किया, वरना ना मेरा
اللہ اور اس کے دین کی بغاوت کا حکم تھا، اور نہ ہی آپ کا جو ہے وہ آپ کی خلاف ورزی کرنے کا جو میرا ارادہ تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم سچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرما دی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوشیلے آدمی تھے، کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دو اس منافق کی گردن اتار دو۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ یہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی کریں تو ان کو میں نے معاف کر دیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہا کہ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو پھر ہمیں منظور ہے۔ تو اس وقت یہ جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ، اب جو بھی تم میں سے ایسا کوئی معاملہ کرے گا، یعنی حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حاتب سچ کہہ رہا ہے اور حقیقت اس کی یہی ہے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہوتی ہے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یعنی یہ تو ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسے کرے گا وہ پھر گمراہ ہو جائے گا، وہ حقیقت اور حق پر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اب آگے چل کر اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے وہ فرماتے ہیں ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، ان یثقفوکم، اگر وہ سارے کے سارے یعنی جتنے بھی مشرکین ہیں، ان یثقفوکم، ثقف یثقف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکڑ لینا، قابو کر لینا، اگر وہ تمہیں قابو کر لیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ تمہاری اس طرح کی کسی حرکت سے مسلمانوں کے خلاف وہ قوت پکڑ لیتے ہیں اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے ساتھ کبھی بھی اس لیے کہ یہ ہمارا خاندان کا ہے یا ہمارا تعلق کا ہے یا ہمارا قریبی ہے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ تم تو بغاوت کر کے نکلے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وَيَبْسُطُوا، اور باسطہ یبسط کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، اور وہ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، یعنی جب بھی کبھی ان کا تمہارے اوپر غلبہ آ گئے یا تم قابو میں آ گئے وہ تمہارے ساتھ کبھی کوئی رحم نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری زبان سے بھی، تمہارے ساتھ زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹ آؤ، یعنی تمہارے حق کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی برا ہی سوچیں گے اور تمہارا کبھی خیر خواہی نہیں سوچیں گے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے، اور تم ان کے ساتھ جو ہے محبت کی باتیں کرتے ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اولاد کی وجہ سے یا جس خاندان کی وجہ سے یا جن لوگوں کی وجہ سے تم ان کے ساتھ اللہ کے خلاف اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو، یہ تو تمہیں فائدہ نہیں دینے والے۔ لن تنفعکم ارحامکم، نہیں فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے رحم، یعنی رحمی جو رشتہ داریاں ہیں وہ تمہارے فائدہ مند نہیں ہوں گی، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں تمہارے کسی کام آئیں گی۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو ہر شخص کو انفرادی طور پر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہر کسی کو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے یا کسی اور غرض سے تم اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور ان کی محبت میں ایسا کر لو، تو کل قیامت کے دن تو تمہیں ذاتی طور پر پوچھا جائے گا تم نے ایسے کیوں کیا۔ اب محبت جو ہے ان کے ساتھ یا وہ تو ختم ہو چکی ہے، اب قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لہٰذا جن کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو تو یہ تو تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ وہ تو تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارا فائدہ نہیں دیں گے۔ یفصل بینکم، تمہارے درمیان فاصلہ ڈال دیا جائے گا، کبھی بھی اولاد جو ہے وہ والدین کے کچھ جو ہے وہ کام نہیں آئے گی اور والدین اولاد کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہاں تک تو بات بالکل واضح کر دی کہ کوئی بھی شخص اسلام، مسلمانوں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کفار کے ساتھ محبت میں کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جس وجہ سے کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو قیامت کا دن فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آج ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ کہ کہیں بھی کوئی بھی ایسا معاملہ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی بغاوت میں آتا ہو
چاہے آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اگر دین کا نقصان ہوتا ہے تو تم مجرم ٹھہرو گے۔ اب یہ غلطی کے اوپر تنبیہ ہو رہی ہے، اور یہ ساری انسانیت، تمام جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب سنا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ۔ اب تمہارا پھر کردار ہونا کیسے چاہیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو وہ پہلی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، تمہارے لیے بہترین سیرت پہلے سے موجود ہے، فی ابراہیم والذین معہ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کی، اذ قالوا لقومہم، اور ان کا کردار کیسا تھا، انہوں نے کہا اپنی قوم کو، اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، انا براء منکم، ہم بری و ذمہ ہیں تم سے، انا براء، ہم بری و ذمہ ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے بھی ہم برات کا اعلان کرتے ہیں جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ومما تعبدون، اور ان سے بھی برات کا اعلان ہے جو تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ ان کا بھی خاندان تھا، ان کے بھی جو ہے وہ قریبی تھے اور انہی کی قوم تھی، لیکن انہوں نے تمہارے لیے بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا اور کہا کہ وہ بہترین اسوہ حسنہ تمہارے لیے تھے، کہ انہوں نے کہا قد کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، تمہارے کردار کا، تمہارے معاملات کا اور تمہارے دین کا، قد کفرنا بکم، ہم نے تمہارا یہ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور شروع ہو گیا، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے شروع ہونا، ابتدا کرنا، وبدا بیننا وبینکم، اور شروع ہو گیا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ سے، یعنی دین کی وجہ سے اگرچہ تم ہمارے قریبی ہو، اگرچہ تم ہمارے جو ہے وہ رشتہ دار ہو، لیکن ہم تمہارے دین کا، تمہارے جو معاملات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور تمہارے ساتھ بغض اور عداوت جو ہے وہ ہماری ہمیشہ سے اب شروع ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ اس وقت تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، الا قول ابراہیم، اب یہاں تک تو تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی، اس کا استثناء اللہ نے کیا، الا قول ابراہیم، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول تمہارے لیے دلیل نہیں ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات لابیہ جو انہوں نے اپنے باپ کو کہی تھی، اور وہ کیا، لاستغفرن لک، میں تیرے لیے استغفار کروں گا، لاستغفرن، میں ضرور بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ما املک، نہیں میں ملک رکھتا، نہیں میرے پاس جو ہے وہ ملکیت، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من شیء، کسی بھی طرح کی، یعنی میں تمہارے بارے میں، یعنی اپنے باپ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، لیکن میرے پاس کوئی ایسی اختیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں ہدایت دے دوں یا تمہیں جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بچا لوں یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تمہاری دوستی کروا دوں، صرف میں تیرے لیے استغفار کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کا بھی استثناء کر دیا ہے، یعنی ابراہیم نے تو یہ کہا تھا، اب تمہارے لیے وہ اسوہ نہیں ہے، اسوہ کہاں تک تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض عداوت ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے لگ جاتے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن تم اپنے قریبیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ پیچھے قرآن مجید میں سورہ توبہ وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا باپ، میرا بھائی، میری بیٹی، میرا کوئی بھی رشتہ دار وہ کفر پر ہے، تو تم اس کے لیے استغفار بھی اللہ سے نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ربنا علیک توکلنا، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، والیک انبنا، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہم لوٹتے ہیں، والیک المصیر، اور آخر کار آنا بھی تو تیرے ہی پاس ہے، لہذا دنیا میں ہی ہم اپنا سارے معاملات تیرے سپرد کر رہے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ تو ہی کرنے والا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنانا ہمیں فتنہ، آزمائش،
लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, वग़फ़िर लना, और अल्लाह तू हमें मुआफ़ फरमा दे, वग़फ़िर लना, अल्लाह हमें बख्श दे, वग़फ़िर लना और रब्बना, ऐ हमारे रब तू हमें मुआफ़ कर दे, हमें बख्श दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह से ये कहना कि रब्बना ला तजअलना फितना लिल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह काफिरों के लिए हमें फितना ना बनाना, ये इस सूरत में है कि कहीं ऐसा ना हो कि काफिर गालिब आ जाएं और वो अपने गलबे को अपने हक होने की दलील बना लें और हमें जो है वो आजमाइशों से गुजारा जाए और हम जो है वो जलील जो है वो रुसवा हो जाएं, या काफिरों का जुल्म सितम इस हद तक बढ़ जाए कि बर्दाश्त करना जो है वो मुमकिन ना रहे और हम दोबारा जो है वो कुफर करने वाले दोबारा बन जाएं। तो इस तरह जो है वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से हमेशा मांगना चाहिए, कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि इंसान जो है वो अपने दीन की वजह से इतना आजमाया जाए कि वो दोबारा कुफर की तरफ लौटने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, अहले ईमान, तुम्हारे लिए उन लोगों के अंदर जिन्होंने ये कहा था, उन्होंने अपने रब से इल्तिजाएं की, दुआएं की और अपने सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दिए, कभी जो है वो अपने रिश्तेदारी की वजह से या अपनी कौम होने की वजह से उनसे मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ाई, उनको तुम्हारे लिए अल्लाह ने उसवा हसना बनाया है। लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, तो तुम में से जो भी अल्लाह और आखिरत की उम्मीद रखता है उसके लिए उसवा हसना इब्राहिम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पैरोकार हैं। वमन यतवल्ला, और जो कोई फिर गया, फ़इन्नल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अब जो उस उसवा हसना से वो तुम्हारे लिए मिसाल भी अल्लाह ने जो है वो बनाकर भेज दी है, तो अब उससे भी अगर कोई बंदा तजावुज करता है तो फिर अल्लाह गनी है, वो तो बेपरवाह है और उसको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। हमीद, तारीफ उसी की है, वो तारीफ किया गया है, हमेशा से उसकी तारीफें होती चली आ रही हैं। तुम अगर नहीं भी करोगे या तुम उसकी बगावत कर लोगे तो उसका कोई बिगड़ने वाला नहीं है, वो गनी है, हमीद है। यहाँ तक एक रुकू तो मुकम्मल हो गया, लेकिन दो तीन अगली आयतें जो हैं वो इसके मुतल्लिका हैं, इसलिए मैंने उनको साथ जिक्र कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, ऐन मुमकिन है, असल्लाह ऐन मुमकिन है कि अल्लाह अन यजअल बैनकुम, ये कि कर दे, वो बना दे वो तुम्हारे दरमियान, व बैनल्लज़ीना आदैतुम, और उन लोगों के दरमियान जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी है, मिनहुम मवद्दा, तुम्हारे उनके साथ तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर दे। ऐन मुमकिन है, अब जिनके साथ तुम अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रख रहे हो, जिनके साथ तुम्हें अल्लाह के लिए दुश्मनी कर रहे हो, ऐन मुमकिन है तुम्हारे कुर्ब की वजह से अल्लाह ताला उनके साथ तुम्हारी मोहब्बत बढ़ा दे। वल्लाहु कदीर, और अल्लाह कुदरत वाला है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है। अब ये कैसे अल्लाह उनके साथ मोहब्बत बना दे? ऐन मुमकिन है वो कल को मुसलमान हो और फिर तुम्हारी आपस में जो है वो मोहब्बतें बढ़ जाएं और वही शीर शकर और वही जो है वो तुम्हारी दोस्तियां भी हों और तुम्हारी रिश्तेदारियां भी कायम हो जाएं, और ये उस सूरत में है जब वो लोग मुसलमान हो जाएं। और हकीकत में ऐसे हुआ, वही लोग जिनके साथ जो है वो लड़ाई थी और जिनके साथ जो है वो अल्लाह ताला की बगावत की वजह से अदवावत और दुश्मनी थी, मुसलमान जब हो गया फतह मक्का के बाद तो सारे के सारे फिर आपस में वही शेर व शक्कर हो गए। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो जो पीछे ऑर्डर दिया था कि तुम जो है वो उनके साथ बुग़्ज़ और अदावत रखनी है, उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, ला यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता, अनिल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, लम युकातिलूकुम फिद्दीन, जो दीन के बारे में तुम्हारे साथ किताल नहीं करते, जो लोग दीन की वजह से तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करते, तो उनके साथ मोहब्बत करने में या उनके साथ खैरखाई करने में अल्लाह तुम्हें रोकता नहीं है। ला यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नहीं मना करता, अनिल्लज़ीना, उन लोगों से, लम युकातिलूकुम फिद्दीन, जो तुम्हारे साथ दीन की वजह से किताल नहीं करते, वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं, अन तबर्रूहुम, इस बात से मना नहीं करता, अन तबर्रूहुम, ये कि तुम उनके साथ नेकी करो, व तुक़सितू इलैहिम, और उनके साथ इंसाफ करो, अक्सर युक़सितू एक साथ मतलब इंसाफ करना, तो अगर तुम उनके साथ इंसाफ करो, इंसाफ का मामला करो, नेकी का मामला करो, तो इससे अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन शर्त यह है कि वो तुम्हारे खिलाफ अदावत दुश्मनी की इंतहा तक ना पहुंचे हों, यानी वो तुम्हें घरों से ना निकालें और ना ही तुम्हारे साथ लड़ाई करें, तो अल्लाह जुल जलाल तुम्हें रोकता नहीं गया। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। लिहाजा अगर तुम किसी गैर मुस्लिम को, और ख़ास तौर पर वो गैर मुस्लिम जो अभी तक इस्लाम तो नहीं लाया लेकिन इस्लाम के खिलाफ उसका बुग़्ज़ और उसका
اناد جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی تک آ جائے، تو ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، یہ اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ تو پھر اللہ روکتا کس سے ہے، کن لوگوں سے روکتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، بے شک اللہ منع کرتا ہے تم کو، روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں قتال کرتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم، یا وہ ہیں جو تعاون کرتے ہیں، ظاہروا، ظاہر یظاہر، مظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، دوستی کرنا، یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنانا، وظاہروا، اور وہ تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان تولوہم، اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اس سے اللہ روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں کہ تم جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں، یا گھروں سے وہ خود تو نہیں نکال رہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں، تو اللہ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ ان تولوہم، تولا، یہ تولا کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ تعاون کرنا، بڑھانا یا محبت کرنا، ان تولوہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں اللہ روکتا ہے۔ ومن یتولہم، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ تو پھر ظالم ہیں، یعنی وہ صرف اپنی جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، یا دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے۔ اور اگر آپ اوور آل موجودہ سچویشن میں دیکھیں تو کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف، کافروں کی جو ہے، کافروں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے، یا کافروں کے لیے جو ہے کوئی سہولت پیدا کرتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو ظالم قرار دیتا ہے۔ فاولئک هم الظالمون، یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو کسی بھی زاویے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، اور صراحتاً اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔